بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، اگلا جو تضاد ہے وہ اس حوالے سے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو حیات دنیا میں ناپسندیدہ ہیں اور حیات آخرہ میں ان کو نعمتوں کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے جزائے اعمال کے طور پر دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کو اس نے تضاد کے طور پر پیش کیا ہے کہ حیات دنیا میں ایک چیز مثلا حرام ہے اور حیات آخرہ میں اس کا عطا کیا جانا پسندیدہ ہے۔ تو کیا وہ حیات دنیا میں ابھی آتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو حیات دنیا میں حرام ہے، اس کا استعمال ناپسندیدہ ہے، لیکن حیات آخرہ میں اس کا استعمال اور وجود جو ہے وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ تو اس چیز کو اس نے تضادات قرآن میں شمار کیا ہے۔ اس کی مثال لیتا ہے شراب، جسے عربی میں خمر اور انگریزی میں وائن یا بیئر اور اردو میں ہم اسے شراب قرار دیتے ہیں۔ تو اس کو اس نے تضادات قرآن میں ایک مستقل نمبر کے طور پر پیش کیا ہے۔ پہلے اس ضمن میں ایک اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ جنت کا جتنا بھی بیان قرآن حکیم میں ہے یہ جنت کا مثالی بیان ہے، یعنی یہ جنت کی تمثیل ہے، یعنی جنت کا جو نقشہ یا جو کیفیات ہوں گی اس کو ہم حیات دنیا کا جو موجودہ ہمارا فیز ہے اور اس میں جو ہمارا کانشسنس یا شعور ہے اس کو ہم پوری طرح گراسپ نہیں کر سکتے۔ تو حیات آخرہ اور اس کی نعمتوں کا جو بیان ہے وہ قرآن میں تمثیل کے طور پر ہے، منوان وہ نہیں جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ لفظوں کا اشتراک ہے، لفظ مشترک ہیں حیات دنیا اور حیات آخرہ میں، لیکن اس کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ مثلا یہ کہ حیات دنیا کے مقابلے میں حیات آخرہ کا جو بیان ہے یہ تمثیلی بیان ہے، منوان لفظی اس حوالے سے نہیں ہوگا۔ مثلا اس ضمن میں ہم سورہ رعد آیت نمبر 35، یہ 305 صفحہ، شاید 305 صفحہ، آیت 35، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الجنہ کو مثل کے طور پر پیش کیا، مثل الجنہ، یعنی اس الجنہ کی یہ ایک تمثیل ہے، مثل الجنہ جنت کی مثال، 13:35۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مثال کا لفظ بولا ہے، یعنی جنت کا جو بیان قرآن میں ہے یہ مثالی ہے، یہ گویا تمثیل کے طور پر ہے۔ اور اسی ضمن میں 47 سورہ محمد آیت نمبر 15، تیرہ 47-15، یہ 608 صفحہ غالباً، 608 صفحہ، ہاں، یعنی مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے، مثل الجنت، یعنی یہ جنت کا جو بیان ہے یہ تمثیل ہے، مثل الجنہ یعنی تمثیل،
یعنی یہ جو بیان ہے قرآن حکیم میں، یہ مثالی بیان ہے، تمثیل ہے، اور یہ اس ضمن میں ایک اور مقام 32-17 یہ سورہ سیدہ اور 498 صفحہ کا 498 آیت نمبر 32-17 فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ فلا تعلم نفس، یعنی کوئی انسانی جان جو ہے وہ جان نہیں سکتی۔ فلا تعلم نفس، نہیں جان سکتی کوئی بھی انسانی جان، یعنی کسی بھی انسانی جان کے لیے جو موجودہ ہمارے شعور کی سطح ہے، اس سطح پر رہتے ہوئے ممکن نہیں کہ وہ جان لے۔ کیا جان لے؟ ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ انسانی جان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی آنکھیں دیکھ کر کس چیز کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، وہ ٹھنڈک کے سامان جو کہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں انسانی آنکھ سے، جس کا کہ انسانی ذات علم حاصل نہیں کر سکتی موجودہ سطح پر۔ اور آگے فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ مثالی جنت کا بیان ہے یا نعما یا جنت کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کے ساری اعمال کا نتیجہ ہوں گی، خیرات کے طور پر نہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہوگی ان اعمال کا کہ جن اعمال کو وہ انجام دے رہے ہیں، انسانی ذات انجام دے رہی ہے۔ اور یہ جو زمین آسمان اور جو کچھ یہ نظام ہے، یہ سارا کا سارا اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی یہ زمین و آسمان کا جو موجودہ سسٹم ہے، نظام ہے، ان سب کے اندر ایک اساسی بیسک چینج آئے گی۔ وہ چینج کس طرح آئے گی یا کیا اس کا اصول ہوگا، اس کو ہم موجودہ جو ہماری علم کی سطح ہے اس پہ اس کو ایپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ مثلا اس ضمن میں جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے وہ ہے 14:38 بلکہ 14:48 سورہ ابراہیم آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ 319 صفحہ غالباً یا 315، یہ 14:48 315 314 صفحہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وہ دور ہوگا کہ تبدیل کر دی جائے گی موجودہ زمین، الارض جس پہ آج ہم رہ رہے ہیں، اس کو تبدیل کیا جائے گا غیر الارض، ایک اور زمین سے، یعنی وہ زمین جو قیامت میں حیات بعد الموت میں بنے گی۔ زمین تو وہ ہوگی لیکن وہ کیا یہی زمین ہوگی؟ یہ زمین نہیں ہوگی، اس زمین سے ملتی جلتی ہوگی وہ بھی زمین، لیکن وہ اس موجودہ زمین سے الگ ہوگی۔ اسی طرح والسماوات، یعنی والسماوات کا تبدل السماوات بغیر السماوات، اور یہ جو سماوات کا موجودہ نظام ہے یہ بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہاں نئے آسمان، یعنی زمین و آسمان میں کوئی نیا پن ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور انسانی ذات مکمل طور پر اس کی ایکچولائزیشن ہو چکی ہوگی، وَبَرَزُوا، اور مکمل طور پر اس میں جو
ڈورمنٹ پوشیدہ امکانات ہیں، ان کی سارے کیا ہو جائے بروز، بارازہ کہتے ہیں کسی پوشیدہ چیز کو سامنے لے آنا۔ تو انسانی ذات کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام ظاہر ہوں گی، اور یہ ظہور اس کا ہوگا اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت۔ وہ اللہ جو اپنی الوہیت میں تنہا ہے اور جو اپنے نظام کو چلانے پر پورا قادر ہے، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور آیت لے کے آگے چلتے ہیں، سورہ الواقعہ، الواقعہ یہ 642 ہاں، یعنی یہ جس شکل میں اب ہیں اس کے اندر بیسک چینج آئے گی۔ یہ مثلا یہ 641 صفحے پر ہے۔ ہیں یعنی وہ 7 کے ساتھ بنیں گے۔ ہاں 61 آیت، ہاں ہاں یہ ہے کہ آیت نمبر 61 ہے، آیت نمبر 61 پہلے، ہاں یہ واقعہ کی الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ دیکھو نبدل امثالکم، کہ وہاں پر جو تمہارے اندر تبدیلی آئے گی نا، وہ یہ ہے کہ تمہارا ایک مثالی وجود ہوگا۔ اس وقت جو ہمارا وجود ہے مڈلسٹک، اس کے اندر ایک بیسک چینج آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ساتھ کے ساتھ ایک باڈی بن رہی ہے۔ اس کو سائنسز کی دنیا میں آج کل آسٹرل باڈی کہتے ہیں، آسٹرل باڈی، ASTRAL، آسٹرل۔ آسٹرل باڈی جو ہے یہ سائنسز میں اب ایک کتاب بھی ایک ان دنوں آئی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ۔ تجربے بھی اس پر کمیونسٹوں تک نے کیے کہ انسان کی موت کے ساتھ اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ وہ جو چیز انسان میں سے نکلتی ہے اسے ہمارے ہاں نسمہ کہتے ہیں، نون سین میم بولتے نسمہ۔ قرآن اس کو یوں کہتا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے انسانوں، تم سوچو، تم مرنا تو نہیں چاہتے؟ کوئی انسان مرنا چاہتا ہے؟ کوئی اسٹالن، کوئی ہٹلر، کوئی چنگیز خان، کوئی ہلاکو خان مرنا چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بس وہ خدا ہے کہ جو تمہیں موت کی یعنی زد میں لے جاتا ہے، جس نے تمہارے لیے مرنا ٹھہرا دیا۔ الا ان نبدل الا نحن قدرنا بینکم الموت، فرمایا کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے موت کا پیمانہ ٹھہرایا۔ یہ آیت نمبر 60، نحن قدرنا بینکم الموت، وہ ہم ہیں کہ جنہوں نے پیمانہ ٹھہرایا ہے تمہارے مابین موت کا۔ وما نحن بمسبوقین، اور فرمایا ہم پر آج تک کوئی موت کے ذمہ سبقت نہیں لے جا سکا۔ کوئی ہمارے یعنی ہماری مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے قانون میں موت سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، اور نہیں ہم کہ ہم پر بازی لے گیا ہو کوئی موت کے حوالے سے۔ اور مزید برآں فرمایا الا ان نبدل امثالکم، مزید برآں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم تمہارے جو امثال ہیں نا، یعنی تمہارا ایک مثالی وجود ہے، ہم تمہیں تبدیل کر دیں گے ایک مثالی وجود میں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں نیو برتھ دیں گے، نشأت جدیدہ، تمہاری ایک نئی نشت ہوگی، اٹھان ہوگی،
تمہارا ایک نیا وجود ہوگا، لیکن اس میں شعور وہی ہوگا، یعنی اپنی ذات کا شعور، اپنے اعمال نیک بد کا شعور وہ ہوگا، کیریئر تبدیل ہوگا، یعنی ہماری باڈی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی لیکن شعور ہمارا وہی رہے گا، اور وہ نشت جو ہوگی فیما لا تعلم، جس کو تم موجودہ جو تمہاری علمی سطح ہے اس پر تم اس کو کما حق اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یوں سمجھیں کہ جس وقت انسان رحم مادر میں تھا، زندہ تھا، مردہ نہیں تھا، اگر اس زندہ کو رحم مادر میں جو بچہ تھا اسے اگر بتایا جاتا کہ تم ماں کے پیٹ سے نکل کر ایک ایسی دنیا میں جاؤ گے جس میں اتنے بڑے بڑے دریا ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، کہکشائیں ہوں گی اور اتنے فاصلے ہوں گے، تو کیا وہ باور کر سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ گھرا ہوا تھا ان حدود میں جو ماں کے پیٹ میں اور رحم اور وہ ساری چار دیواریوں کے اندر اس کو گھیرے ہوئی تھی۔ تو اسی طرح ہمارا موجودہ جو شعور ہے یہ جس ٹائم اینڈ سپیس کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کے اندر رہتے وہ اس کا شعور نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہاری نشت کریں گے ایک ایسی چیز میں، ایک ایسی حالت میں ما لا تعلمون۔ فرمایا کہ اب تم کہو گے پھر ہم اس کو مانیں کیسے؟ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا کہ اس کو ماننے کے لیے بنیاد ہے کہ تم سوچو تم نہیں تھے تو تمہارا موجودہ وجود کہاں سے آ گیا؟ تمہارا موجودہ وجود تو موجود ہے نا، اس اپنے وجود کی بنیاد دیکھو کیا ہے، یعنی اگر ہم انسان کا تجزیہ کریں مائکروسکوپک یعنی انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک خردبینی ذرہ جو ہے وہاں سے یہ موجودہ انسان چلا ہے۔ اب اگر تمہارا وہ جو خردبینی ذرہ ہے وہ تمہیں اس موجودہ قد و قامت میں، شعور و ادراک میں لا سکتا ہے، تو تمہارے اعمال سے جو تمہاری اصل باڑی بنتی ہے وہ تمہیں کہاں لے جا سکتی ہے؟ فرمایا بس تم جان چکے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، بلا شبہ تم جان چکے ہو النشأۃ الاولیٰ، کہ تمہاری جو پہلی اٹھان تھی، پہلی جو تمہاری زندگی تھی وہ کن احوال، ظروف، حالات، اسباب، عوامل سے پیدا ہوئی۔ فلولا تذکرون، پس اس نشأۃ اولیٰ سے تم نشأۃ ثانیہ کا شعور اور ادراک کیوں حاصل نہیں کرتے موجودہ جو علم کی سطح اس حوالے سے؟ یعنی میری بات یہ تھی کہ یہ جو جنت کا بیان ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اس تمثیلی بیان کو قرآن کن کن پیراؤں میں بیان کرتا ہے، کیا کیا خصوصیات ہیں، لیکن ہمارا موضوع زیر بحث جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ تصور دیا ہے کہ قرآن حیات دنیا میں شراب کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن جنت میں کہتا ہے کہ شراب مومنوں کو پلائی جائے گی۔ تو ان مقامات پر اس نے تضاد کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ تو پہلی بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ بیان جو جنت کا کل ہے، صرف شراب کا نہیں، یہ سارے کا سارا بیان جو ہے وہ کیا ہے؟ تمثیلی ہے۔ اب اس تمثیلی بیان کے بعد جو اس نے مقامات ہمارے سامنے رکھے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا 5:90 سورہ المائدہ، یہ 148 صفحہ ہے، 148 صفحہ۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے جماعت مومنین، بلا شبہ انما الخمر میں جو الف لام ہے یہ اس کو کہتے ہیں جنس کا، یہ صرف شراب نہیں، ہر وہ چیز کہ جس سے انسانی شعور جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ ڈیڈ ہو جائے۔ خمارہ کا معنی چھپا لے، ہر وہ چیز کہ جس سے ذہن انسانی جو ہے موقوف ہو جائے، ڈیڈ ہو جائے،
وہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چھوڑ دے، تو وہ پھر افیون سے ہو، شراب سے ہو، کسی بھی چیز کے نشے سے ہو، حتیٰ کہ وہ دولت کا نشہ ہو، وہ عورت کا نشہ ہو، وہ اقتدار کا نشہ ہو، ہاں ہر وہ چیز کہ جس سے ذہن انسانی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اوپر منفی اثر ہو، اور ہوتے ہوتے انسان اپنے شعور سے دوسری سٹیج پہ جا پہنچے، تو ایسی تمام چیزیں خمر ہیں۔ والمیسر، میسر کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جوا، لیکن یہ یاسرا یسر سے ہے، یعنی ہر وہ جس میں جدوجہد انسان کو نہ کرنا پڑے، جدوجہد کے بغیر، جسے ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل، یعنی جس کو ہر وہ چیز جو جدوجہد کے بغیر انسان کے ہاتھ لگے، جدوجہد کسی کا ہو، محنت کسی کا ہو، اور ثمرہ اور نتیجہ ایسی جھولی میں آ کر گر جائے، وہ چیزیں میسر ہیں۔ وہ تمام ذرائع، یعنی پیداوار کے ذرائع، تجارت کے ذرائع، کاروبار کے ذرائع، کہ جس میں انسان کی جدوجہد انوالو نہ ہو اور جدوجہد کے بغیر اس کے ہاتھ میں وہ چیزیں آ جائیں۔ والانصاب، انصاب نسب، ہر وہ چیز جو انسان کو سٹینڈ بائی کرتی، یعنی چلتا ہوا انسان رک جائے، چلتے ہوئے انسان کو، رواں دواں انسان کو جو چیزیں روک دینے والی ہیں، اس کی بہت سی شکلیں قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور ازلام ظلم سے ہے، جس کو کہتے ہیں پورا اندازی، یعنی انسان عقل و شعور سے فیصلہ نہ کرے، پورے سے فیصلہ کرے کہ آؤ یار فال پورا ڈال لیتے ہیں، یعنی اس طرح کہ انسان اپنی شعور اور عقل سے پیدل کہ بھئی قرآن اندازی کر لو، یعنی ایک دوسرے کے فیصلوں پر، ذات پر نہیں، قرآن اندازی کریں گے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ رجسون من عمل الشیطان، یہ تمام چیزیں تمہیں ریجس کر دیں گی۔ راجاسا کا مان ہوتا ہے چلتے ہوئے پانی کا رک جانا، اور چلتا ہوا پانی رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بو، سرانٹ، عفونت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ تمہارے معاشرے کو سٹینڈ سٹل کر دیں گی، تمہارے اندر عفونت یعنی گندگی پیدا ہو جائے گی، لیتھارجک، یعنی تمہارے اندر آگے بڑھنے کی سخت کم ہو جائے گی۔ فَاجْتَنِبُوهُ، بس ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابیوں سے اپنے آپ کو ہمکنار رکھ سکو۔ یہ اور ان جیسے مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خمر اور خمر جیسی چیزیں یعنی پسندیدہ نہیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں 37-47 سورہ صافات، یہ 535، ہاں 535 صفحہ ہے، یہ 45 سے 47 تک۔ پہلی چیز فرمایا کہ جنت میں جو عباد الرحمن ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، ایمان والے اہل جنت یا جنتی معاشرے کے جو افراد ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس، اور یطاف علیہم بقاس من معین، اور ان کو ان کی سروس یعنی ان کو بہم پہنچایا جائے گا، پھیرا جائے گا، گردش جسے جام گردش میں آنا، یعنی وہاں ایک جام گردش میں ہوگا، وہ جو پیالہ یا کاس ہے اس کو کیا کہا ہے؟ من معین، میم این نون، معنا، معنا کہتے ہیں چشمے کا رواں دواں ہونا۔ ایک ہوتا ہے چشمہ جو رواں دواں ہو، ندی جو رواں دواں ہو، اور ایک جوہر ہوتا ہے۔ جنتی معاشرے کی پہلی خصوصیت یہ ہے رفقا محترم کہ وہاں پر جو کاس ملے گا، پیالہ ملے گا، وہ پیالہ ایک ایسی چیز سے تیار کیا جائے گا من معین، جس کو پی لینے والے کبھی زوال آشنا نہیں ہوں گے،
رکیں گے نہیں، یعنی ان کے اندر کبھی جمود نہیں آئے گا، یعنی مسلسل و پہم ایکٹیو، نہیں پینے کے نتیجے میں ایکٹیویٹی جو ہے ہاں چلتی، یعنی ایکٹیویٹی کے اندر کہیں جمود نہیں آئے گا، من معین، یعنی ان کو ایک ایسے چشمے سے سیراب کیا جائے، ہاں یعنی ان کے اندر تسلسل کے ساتھ کام کرنا، مسلسل کام کر جاگنا، مسلسل جاگنا۔ اس وقت تو ہماری حالت یہ ہے کہ لازم ہے کہ ہم اونگیں سوئیں، نصف ہماری زندگی بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ تو اونگنے میں گزر جاتی ہے، اور اونگنا سونا ہمارے موجودہ جسم کا باڈی کا لازمی تقاضا ہے، جلنا نوم صبح تھا، وہاں اس طرح کی کوئی نیند نہیں ہوگی، وہاں تو یقظہ ہے، نیند کی بجائے جاگنا اور مسلسل جاگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور شاید آپ کو یاد ہو اس وقت بھی ہمارے اندر ایک چیز ایسی ہے جو نہیں سوتی ہے، اور آپ کا دماغ برین ہے، مائنڈ ہے، جب ایک دفعہ متحرک ہو جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، اور آپ کے دل کا بھی یہی حال ہے، ہاں، یعنی دل جو ہے اس کا بھی مسلسل پمپنگ کا نظام ہے، پھیپھڑوں کا، یعنی ہمارے اندر اس کے نمونے رکھے گئے ہیں، ہمارے پھیپھڑے، ہمارا دماغ، ہمارا دل آج بھی مسلسل و پہم وہ جاگ رہا ہے، سونا نہیں اس کے لیے، ہاں یعنی پوری لائف کے اندر ایکٹیویٹی ہوگی، کہیں جمود نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی، رکنا نہیں ہوگا، یہ سونا تو انسان کا موجودہ تقاضا ہے، وہاں نوم کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں آتا، ہاں ہاں یعنی وہ تو ہے یطاف کا، یطاف علیہم بکاس من معین، یعنی یہاں معین جو ہے نا اصل لفظ معین، معین کے کاس چل رہے ہوں گے، پیالے چل رہے ہوں گے، جام گردش میں ہوگا، اور وہ جو معین ہے نا، معین جس کے مسلسل و پہم جام لڑھائے جائیں گے، پلائے جائیں گے، اس کو قرآن کہتا ہے بیضاء لذا للشاربین، وہ جو معین کے چشمے جہاں سے ان کو سیراب کیا جا رہے ہیں وہ سفید رنگ کے ہوں گے، اور انتہائی ان میں لذت ہوگی پینے والے کے لیے، شاربین اور اس کا خاصہ یہ ہے لا فیہا غول ولا هم ينزفون، یعنی حیات دنیا اور حیات آخرہ کی جو شراب ہے نا، مشروب، اس میں فرق یہ ہے، حیات دنیا میں اگر آپ اس کا جام پر جام چڑھائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ غول، یعنی انسان اول فول بکتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں رہتا کہ میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں یا ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، یعنی اس کا جو شعور ہے آؤٹ آف کانشیسنس ہو جاتا ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی، یعنی وہ جتنا جام پر جام اڑائے گا اس میں اور زیادہ ایکٹیویٹی آئے گی، اور زیادہ شعور بیدار ہوگا، اور فرمایا کہ وَلَاهُمْ أَنْهَا يُنْزَفُونَ، نون زیف، نازفہ تشنج، جس وقت آپ کا یہ حیات دنیا کی جو شراب ہے اس کا نشہ اترتا ہے تو پورا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، پورے جسم میں توڑ پھوڑ، عزم ہلال، رات نشے کے اندر تھے اور صبح جا کر دیکھو چہرے اترے ہوئے، نوزت چھائی ہوئی، تشنج کا شکار، ہاں تو نظف، نازفہ یعنی اس کا گویا پورے کا وہ رس چوس لیا اس نے، جسم کے اندر ایک توڑ پھوڑ کی کیفیت، تو نہ تو آفٹر ایفیکٹس کے اندر جسم توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا اور نہ اس کے نتیجے میں انسان آؤٹ آف کانشیسنیس ہوگا، یہ دو چیزیں اس کے حوالے سے یہاں ذکر آئی ہیں۔ اب اسی ضمن میں ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ، ہاں یعنی یہ اس کی ظاہرہ شکل، یعنی اس سفیدی کا نقشہ کیا ہوگا، جس طرح میں نے دو حوالے دیے تھے 13:35 اور 47:35، یعنی یہ بیان تمثیل ہے اس دور میں، یعنی وہ خمر کا، بیضا کا، لذا، یہ صرف لفظوں کا اشتراک ہے، اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی وہ ہم اس موجودہ شعور کی سطح پر اس کو اپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ حامیم، یہ سورہ ہے الواقعہ،
یہ 56 سورہ، 641، یہ 640 ہوگا میرے خیال، 640، یہ جو یہ 18-19، اس میں بھی وہی لفظ ہیں، وقاسم معین، معین کا لفظ وہی جو وہاں تھا، وہی لفظ معین، معنا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ یصدعون، صاد دال عین، صاد دال عین، صدا کہتے ہیں درد کو، صدا عربی زبان میں درد کو کہتے ہیں، اور یہ وہ درد ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار جسم ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، جسم توڑ پھوڑ کا شکار ہے، تو جسم جو ہے وہ سراپا درد بن جاتا ہے اس شراب کے آفٹر ایفیکٹس میں، اور ناظافہ اس کے اندر، یعنی وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت، اگر اگلے دن آج 2 کا وہ کش لگائیں تو کل 4، پھر 6، یعنی ایک تو اس کا بڑھاتا چلا جاتا ہے، دوسرا اس کے آفٹر ایفیکٹس کے اندر کمزوری دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی نہ تو جسم میں کمزوری پیدا ہوگی، اور نہ توڑ پھوڑ کا وہ شکار ہوگا، اور نہ انسان آپے سے باہر ہوگا۔ ہاں، تو یہ جو آپے سے باہر ہونا ہے، توڑ پھوڑ ہونا ہے، تشنج اور نحوست کا چھانا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ مشروب پاک ہوگا۔ اس مشروب کے بارے میں قرآن نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، اور اس کو قرآن نے 2 لفظوں میں تعبیر کیا ہے، لیکن وہ لفظ اپنے اندر اتنے بڑے وہ معانی کے حامل ہیں۔ یہ سورہ الدہر، یہ دہر ہے 76 سورت، سترہ 18، 695 صفحہ غلط۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، فرمایا کہ وہاں جو عین چشمہ، اس چشمے کے بارے میں ذرا ایک پہلے پڑھ لیں۔ اسی سورہ میں 2 پیالے ہیں جو مومنوں کو پلائے جاتے ہیں، ان دونوں میں سے پہلا آیت 5 میں ہے اسی سورہ کی، آیت نمبر 5، ہاں آیت نمبر 5 ہے، 76-5، 694 صفحہ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ ابرار کے لیے پہلی سٹیج ہے۔ ابرار پئیں گے ایک پیالہ، ابرار پئیں گے من کاس، ایک پیالے میں سے، کانا مزاجها کافورا، جس کا جو ٹیسٹ، کریکٹرسٹکس، نیچر کیا ہوگی؟ کافور۔ کافور کافرا شاہ کو آبزرور سمجھ لیں، اگر کوئی گاڑی ہو دوڑنے والی اور اس میں شاہ کو آبزرورز نہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ جو دھکا راستے میں کھائی لگی تو کیا حال ہو جائے گا اس گاڑی کا اور اس گاڑی میں جو بیٹھے ہوئے۔ پہلی جو مومن کی صفت ہے، اس کو جو پیالہ پلایا جاتا ہے وہ کافور۔ کافور کا معنی ہے کہ مومن اپنے مزاج کے اندر ہر چیز کو برداشت کرنے کا اس کے اندر مادہ آ جاتا ہے، ہر طرح کے حالات میں سے گزرنے کا اس کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے،
یعنی وہ آؤٹ آف کانشیسنس بھی نہیں ہوتا، بیلنس آف مائنڈ بھی نہیں کھوتا، اس کو آپ گالیاں دیں، مشتعل کریں، آپے سے باہر کرنے کی کوشش، اس نے ایک کیا کاس پیا ہے، اور اس کاس کا کیا خاص ہے؟ کافور، کافارا یکفر، یعنی اپنے اندر ظہر کر لینا، اپنے اندر جذب کرتے چلے جانا، یعنی اس خاصے کا یعنی پہلا تقاضا ہے انسان اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ دوسروں نے گالی دی، ہم آپے سے باہر ہو گئے، دوسروں نے ایک پتھر پھینکا، ہم نے بس ان پر اس سے بڑا پتھر پھینک دیا۔ تو کافور ایک یعنی کافوری پیالہ یہ پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے کہ پھر فرمایا کہ یسقون فیہا کاسن، پھر اس کے بعد ایک اور ان کو کاس پیالہ پلایا جاتا ہے، اور مزاجھا زنجبیل، اس کا جو تقاضا یا نیچر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ زنجبیل۔ یہ دو لفظ ہیں، زن اور جبل، اس کا مطلب پہاڑوں پر چڑھنا۔ تو پہاڑوں پر چڑھنا، بلندیوں پر چڑھنا، بلندیوں پر چڑھنے کے لیے پہلے آپ کو کافوری مزاج ہونا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ نے بلندیوں کو چھونا ہے، بلندیوں تک پہنچنا ہے، اور بیلنس آف مائنڈ ہے نہیں، اپنی ذات پر اعتماد ہے نہیں، اپنے جسم پر کنٹرول ہے نہیں، نہ غربت میں نہ عمارت میں، تو یہ جو تقوی ہے، تو یہ جو زنجبیل یہ ایک پیالہ ہوگا، یعنی یہ ایک مشروب ہوگا، اس مشروب کے اندر زن جبیل، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور زنا یزنا کا معنی بلند ہونا، چھا جانا، تو وہ جس کے نتیجے میں انسان پہاڑوں پر، بلندیوں پر، ہائٹس پر چڑھنے کے قابل ہوگا۔ اور اس کا ایک اور خاصہ کیا ہوگا، جس طرح میں نے معین کا بتایا، تو آپ کو مسلسل پہم گردش میں رکھے گا۔ فَعَيْنٌ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ مشروب ایک ایسے چشمے سے نکلے گا، یہ ایک ایسے چشمے سے نکلے گا، تیار ہوگا، جس کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سلسبیل۔ یعنی سلسبیل کا سل کا معنی ہے پوچھ، سبیل میں نے راستہ، یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر انسان راستوں کو جاننے کا، اس کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سل سبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سل پوچھ، وہ کہتا ہے پوچھو مجھ سے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ یعنی مومن اس سٹیج پر آتا ہے کہ جب وہ دوسروں کے مسائل و مشکلات کو جاننے کے لیے راستے اس پر کھل جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ملکہ ہے، یعنی ہر سچویشن سے نکلنے کا، ہاں ملکہ سے مراد ہے آپ میں کیپیبلٹی پیدا ہو جائے کہ ہر سچویشن کے اندر آپ راستہ تلاش کر لیں۔ یعنی ہاں، یعنی ہر جگہ زندگی نام ہی یہ معلوم کر لینا ہے کہ جس جگہ پر ہم کھڑے اس کا حل کیا ہے۔ زندگی میں جتنی ہماری ناکامی ہوتی کیوں ہوتی ہے؟ کہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی جس کا ہمارے پاس حل نہیں ہوتا، ایک ایسا ڈیلیما، ایک ایسا مہمہ کہ کہتے یار سمجھ نہیں میں پایا کہ آپ مجھے کیا جواب دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مجھ سے انہوں نے ایک ایسا سوال کر دیا سمجھ نہیں آتی اس کا میں کیا جواب دوں، تو اس جواب کے دیجیے میں پاس قرار دیا جاؤں یا اگلی سٹیج آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس چشمے سے جب ان کو کاس پلایا جائے گا، تو اس کاس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ گویا یوں سمجھو تو سما سلسبیلا، وہ یوں کہے گا کہ مجھ سے راستہ پوچھو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ تو جو دوسروں کا راستہ بتائے گا خود اسے اپنا راستہ نہیں آئے گا۔ یعنی جب دوسروں کو گائیڈنس دینے کے آپ قابل ہو جائیں اور اپنا راستہ آپ کو معلوم نہ ہو، آپ نے اوپر مشکل آئے تو اس کا جواب نہ پا سکیں، تو وہ گویا تو یہ یعنی میری بات یہ تھی کہ یہ جو خمر کے بیضاء لذت للشاربین، تو یہ وہ شراب نہیں ہے جس شراب کو حیات دنیا میں ان قباحتوں کی وجہ سے جو انسانی ذات کو متحرک کرنے کی بجائے بیکورڈ کر دیتی ہیں۔ حیات دنیا کی شراب جو ہے یہ اپنے مفاسد کی وجہ سے کہ جس سے انسانی شعور ڈیڈ ہوتا ہے،
انسانی وجود تشنج کا شکار ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان مسائل حیات میں مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اخلاقی طور پر بگاڑ کا، معاشی طور پر مار دھاڑ کا، تو ان قباحتوں سے وہ سارا نظام بچا ہوا ہوگا۔ تو تضاد تب ہوتا کہ جب اللہ حیات دنیا میں ایک جگہ شراب کو حرام قرار دیتا، اور حیات دنیا ہی میں دوسرے مقام پر اسی شراب کے لیے کہتا ہے یہ حلال ہے، لافظ ایسا پورا قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ حیات دنیا میں خمر کو ایک ہی حوالے سے قرآن نے ٹیکل کیا ہے، اور جو حیات دنیا کے بعد حیات آخرہ کی جو خمر ہے وہ خمر ہی نہیں ہے کہ جو حیات دنیا سے متعلق ہے، اور جس کی حرمت کے بارے میں قرآن نے ہمیں یعنی شعور یا وہ علم دی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کے اندر کوئی تضاد سمجھنا یہ ذہن کا تضاد ہے، نہ کہ کتابوں میں۔ ہاں 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 آ، میرا خیال ہے یہ 37-47 میں کیا تھا؟ 37-47 چلو وہ پھر دیکھ لیں گے۔ ہاں، اب اس کے بعد جو اگلا مسئلہ وہ لایا ہے، اس پر ہم پہلے ایک نشست میں گفتگو کر چکے ہیں، وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، تو اس کو دوبارہ آج اسی حوالے سے وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایک اور حوالے سے تضاد ہے۔ ہاں، وہ تضاد کہتا ہے یہ ہے کہ قرآن تمام اہل ایمان کو، مومن ہوں غیر مومن متقی تک، ان کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم میں جانا واجب ہے، کوئی بھی جہنم میں جانے سے بچے گا نہیں۔ یہ 19ویں سورہ مریم اور آیت نمبر 72 اور 73، یہ سورہ مریم میں 373 صفحہ، 373 صفحہ۔ یہ ہاں، یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے 70 71 72۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیہ، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو جو تم میں سے جہنم میں داخل کیے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، مگر مگر واردها، الا یہ کہ وہ اس جہنم میں وارد ہوگا۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، اور تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں وارد کرنا یہ فیصلہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ثم ننجی، یہ ثم کا ترجمہ ہم روایتی کر رہے ہیں، اور پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو اہل تقوی ہوں گے، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اوندے منہ اس میں گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو آیات ہیں اور جو ان کا روایتی پس منظر ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تمام مومن غیر مومن سب جہنم میں ایک دفعہ ضرور جائیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد
اہل تقوی کو اللہ نکال لیں گے، اور جو تقوی کے بغیر ہوں گے وہ پڑے رہیں گے، اگرچہ پھر آگے شفاعت سے وہ بھی سارے نکل آئیں گے۔ اس آیت سے اہل روایات نے یہ تصور بھی لیا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جسے کہتے ہیں پل صراط۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، اور تمام نبی، غیر نبی، مومن، غیر مومن، سب کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو وہ پھر جو اہل تقوی نہیں ہوں گے وہ تو ساتھ ہی ساتھ گرتے چلے جائیں گے، اور جو اہل تقوی ہیں وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، اس طرح۔ تو یہ پس منظر جو اس آیت کا ہے یا اس مقام کا ہے، اس سے کہنے والوں نے کہا ہے کہ لازم ہے کہ ہر ایک جہنم میں جائے، پھر بچانے والے بچا لیے جائیں گے۔ تو اس میں دو چیزوں کی ہے سمجھنے کی ضرورت۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو بیان ہے وہ شیاطین کا ہے، شیاطین اور ان کے احکام پر یا طور طریقوں پر چلنے والے۔ پیچھے دیکھیں، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ، اور تیرا رب گواہ ہے کہ ضرور وہ اکٹھا کرے گا انہیں اور شیطانوں کو۔ یعنی یہ جو بیان ہے یہ شیاطین اور ان کے ماننے والوں کا ہے، اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کے ارد گرد، اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ بیان تمام اہل ایمان کا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان اصولاً کن کا ہے؟ شیاطین اور ان کے لاؤ لشکر، شیاطین اور ان کے لاؤ لشکر، یہ ان کا بیان ہے۔ اور جو اس میں اہل تقوی ہیں ان کا یہ بیان نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ آپ کی شعراء، سورہ شعراء، یہ 26ویں سورہ، یہ آیت 95، آیت نمبر 95، یہ 444 تو نہیں، 444 یا 443 کا آخر۔ ہاں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم برب العالمین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ کب یہ کب کبا جو ہے الٹے منہ، اوندے منہ کسی کو گرا دینا، اوندے منہ ان کو جہنم میں گرایا جائے، ڈالا جائے۔ وہ اوندہ منہ دراصل تعبیر ہے حیات دنیا کی۔ حیات دنیا میں بھی اہل کفر اوندے منہ چلتے ہیں، یعنی ان کا منہ پیچھے کی طرف لگا ہوتا ہے، یعنی باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، سفر آگے کا ہے، اور آنکھیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ جو حیات دنیا میں انسان کی کیفیت ہے نفس کی، کہ بڑھنا اس نے آگے ہے اور نظریں پیچھے لگائی ہوئی ہیں، یہ جو اوندھا منہ ہے اس کی تعبیر ہے حیات آخرہ میں، کہ وہ جہنم میں بھی جب گرائے جائیں گے تو سیدھے منہ نہیں گرے گی۔ اس جہنم کے اندر بھی بس وہ موجودہ جو نفس ہے نا، نفس کی جو کیفیات انہیں حاصل کر لی ہوں گی، انہی کا وہ مثالی بیان ہے۔ تو اوندھے منہ گرایا جائے گا اس میں ان کو، والغاوون، اور غلط راستہ اختیار کرنے والے،
وجنود ابلیس، اور ابلیس کے تمام لاؤ لشکر، یعنی یہ جہنم کے اندر جو گرائے جائیں گے ان کے منہ غابون ہوں گے، اور جنود ابلیس، ابلیسی لشکر، یعنی ابلیسی لشکر، یہ اصولاً جو جہنم کے دائیں بائیں یا جہنم میں جو گرائے جا رہے ہیں یہ جنود ابلیس ہے۔ تو یہی بیان یہاں پر ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، سورہ مریم میں جو مقام زیر بحث تھا، تو فرمایا ہم انہیں اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ تو پھر یہ جو فرمایا نا کہ ام منکم الا واردھا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ جہنمیوں کو، شیاطین کو، شیاطین کے فالوورز کو، ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس وقت گویا کہ مکہ میں جو مکی قیادت تھی، ابو لہب، ابو جہل، یعنی جو ائمۃ الکفر تھے، اور ان کو بھی حیات دنیا میں ناکام و نامراد ہونا پڑا، ایک میں سے ایک، ہر ایک کو۔ تو فرمایا کہ کوئی نہیں تم میں سے مگر وہ اس جہنم میں ضرور داخل ہوگا، وارد ہوگا۔ یہ تو بیان ہے اس حوالے سے۔ اور آگے جو لفظ ہے نا سما، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ سما یہاں بار پھر کے معنی میں نہیں ہے کہ پہلے تو ان کو گرائیں گے اور پھر اہل تقوی کو ہم بچا لیں گے۔ یہاں سما پھر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں سما مزید برآں کے معنی میں ہے، مور اوور۔ یعنی ایک بیان تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں جانے سے نہیں روکے گا، سب کو جہنم رسید کیا جائے گا ان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ لیکن مزید برآں بات یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم بچائے رکھیں گے، بچا لیں گے، بچا لینا یعنی بچائے رکھنا، یعنی ان کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے جو اہل تقوی ہوں گے، یعنی اہل تقوی جہنم میں جانے سے بچا لیے جائیں گے۔ یہ مزید برآں کے معنی میں ہے، اور جو ظالم ہے صرف وہی جہنم میں ہانکے جائیں گے یا ڈالے جائیں گے۔ تو یہاں سما جو ہے یہ مزید برآں کے معنی میں ہے، پھر کے معنی میں نہیں، یا آفٹر دین کے معنی میں نہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے اس دن لکھائی تھی کہ قرآن سما اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ سورہ الانعام آیت 154، صفحہ 189، 189۔ ہاں 79، یعنی پہلے ذکر ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا اور بلا شبہ یہ قرآن میرا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نازل کردہ، مستقیماً، اور اس صراط الہی کا، اللہ کی ٹھہرائی اشارہ حیات کا وصف یہ ہے مستقیمہ، یہ ہمیشہ استقامت کی حالت میں رہے گا۔ اس کو گزان پہنچانے والے، ٹیڑھا کرنے والے، اس کو کوئی اس میں ٹیڑھ، کمی، کمزوری، کجی پیدا نہ کر سکیں گے۔ پس اہل تقویٰ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور انسانوں کی ٹھہرائی پگڈنڈیاں ان پر نہ چلنا، کہ اگر تم انسانی پگڈنڈیوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے وہ تمہیں دور کر دیں گے۔ تمہیں اس بات کی وصیت کی جاتی ہے تاکہ اس طرح تمہارے اندر تقویٰ قائم رہے۔ اب یہاں بیان ہے قرآن کا، بیان ہے قرآن کا، اس کتاب کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر آتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب۔ اب اگر یہاں معنی ثم کا معنی پھر کریں تو ترتیب تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے کتاب محمد کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ تو جب قرآن کا ذکر پہلے ہوا اور موسیٰ کو ملنے والی کتاب تورات کا ذکر بعد میں ہو،
تو اس سے ترتیب تبدیل ہو جائے گی. یعنی گویا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلے اتارا یا تورات، یعنی قرآن پہلے یا تورات. لیکن اگر یہ ہم بیان لے لیں سما آفٹر دین کے معنی میں، تو پھر ہوگا کہ تورات اور موسیٰ محمد رسول اللہ اور قرآن کے بعد آئے، تو یہ ترتیب تبدیل ہو جائے گی. اس لیے یہ جو سما ہے اس کا معنی ہوگا مزید برآں. یا دیکھو جس طرح ہم تمہیں یہ قرآن ادا کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے تمہیں قرآن ادا کیا ہے، من نوان اسی طرح ایسے ہی، یعنی مزید برآں یہ بات بھی سنو کہ جس طرح ہم تمہیں یہ کتاب عطا کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک کتاب عطا کی تھی. یعنی یہ اگر آفٹر دین کا مفہوم لیں تو سارا مفہوم غلط، لیکن مزید برآں کے معنی میں لیں تو سارا مفہوم فٹ ہوگا. اور اس کی نظیر یا مثال قرآن میں سورہ مزمل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مثیل کے طور پر قرآن بیان کرتا ہے. یہ سورہ مزمل 73 سورہ 73 اور آیت نمبر 15 73-15 انا ارسلنا الیکم رسولا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک رسول. اب یہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شاہدن علیکم، تمہارے اوپر اللہ کے کلام کی گواہی دینے والا، اللہ کے کلام کی گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے. جیسا کہ کما، جیسا کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ رسول ہمارے ویسے ہی آئے ہیں جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تھا فرعون کی جانب. اب فرعون کی جانب کون بھیجے گئے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ہماری طرف بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ پہلے نہیں ہے، پہلے فرعون کی طرف جو رسول مبعوث ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ رسالت محمدیہ کو مشابہت کی طرح کی جیسی وہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ رسالت پہلے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بعد میں ہے. تو اب اگر ہم یہ سما جو ہے یعنی آفٹر دین کے معنی میں لیں تو منطقی طور پر یہ ترتیب قرآن کے خلاف ہے. اس لیے یہاں پر ہم سما ترتیب کے معنی میں نہیں لیں گے بلکہ مزید برآں. مزید برآں تو مزید برآں یہ بات بھی ہے، تو اس معنی میں یہ آئے گا. تو جو بات شروع ہو رہی تھی سورہ مریم آیت نمبر 71-72 کہ یہ جو ثم ننجی الذین، تو پھر ہم مزید برآں یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سنو کہ ہم بچا لیں گے، بچائے رکھیں گے اہل تقوی کو کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں وارد نہیں ہوں گے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن میں ہم 21ویں سورہ انبیاء انبیاء 396 صفحہ وارد و ہا کی بھی وضاحت، اور آگے ارشاد یہ 97-98 ہوگی 98 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. انتم لہا واردون، اور ضرور ہے کہ تمہیں اس جہنم میں وارد ہونا پڑے.
اب وہ جو تھا نا ام منکم الا واردھا، وہ الفاظ اگر آپ کے ذہن میں ہو سورہ مریم والے، ام منکم الا واردھا، تو واردھا ورود کن کے لیے ہوگا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہو. یعنی یہ کن کا بیان ہوا؟ مشرکین کا، نہ کہ اہل تقوی. یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ انتم لہا واردون، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. فرماتے ہیں لو کان ہؤلاء الہٰ ما واردوہا، اگر ان میں کوئی الوہیت والی طاقت ہوگی تو یقیناً جو اس جہنم جیسی ناپسندیدہ سچویشن میں کیسے مبتلا ہوں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن تم دیکھو گے تم اور وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد آیت 102 میں دیکھیں. یہ جو ہے اس میں پیچھے کرتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے وہ نکلنا تو اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے نا جلنا بڑا خالد، یہ خلد جو ہے نا خلود، یہ لمبی مدت کو بھی کہتے ہیں. لمبی مدت یعنی عربوں کے ہاں جو خیمے لگاتے تھے اور چولہے یا آگ وہاں جلتی تھی، تو جب وہ دوبارہ اس علاقے سے گزریں اور ابھی تک وہاں نشانات موجود ہو تو ایک لمبی مدت پر بھی خلود کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کو پھر دیکھ لیں گے کہ یہ دوام ہوگا، یہ اس میں بھی کوئی ایسی سٹیج آئے گی کہ وہاں سے ان کو نکلنے کا کوئی اذن ملے گا. لیکن وہ کیا سٹیج ہوگی اس وقت، وہ بھی قرآن میں سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے. تو آگے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون. بلا شبہ وہ لوگ، ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، سبقت جن کے لیے گزر چکا، لہم ان کے لیے، منا ہماری جانب سے، الحسنہ بہترین وعدہ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں ان جہنم میں جانے والوں کے مقابلے میں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میری طرف سے حسنہ کا بہترین انجام کا وعدہ گزر چکا ہے، طے پا چکا ہے. اور وہ جو جن کے لیے الحسنہ ہوگا، جزاء الحسنہ، الحیات الحسنہ، وعدن الحسنہ، وہ جو لوگ ہوں گے اولئک عنہا مبعدون، دور رکھا جائے گا ان کو جہنم سے. یعنی جہنم اور وہ اہل تقوی، ان کے اندر بہت ہی بہت ہوگا، جدائی ہی جدائی ہوگی، فاصلے ہی فاصلے ہوں گے. یعنی وہ جو آیت تھی کہ جس میں یہ نتیجہ نکالا تھا کہ کوئی بھی تقوی والا نہیں مگر اس کو جہنم سے گزرنا پڑے گا. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ جن کے لیے میرے ہاں سے حسنہ کا وعدہ گزر چکا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک عنہا مبعدون، دور رکھا جائے گا ان کو جہنم سے. اور اتنا فاصلہ ہوگا دوری کا، لا یسمعون حسیسہا، حسیس کہتے ہیں آہٹ کو، آہٹ، ادنا تری سرسراہٹ اور آواز. فرمایا کہ جہنم کا دھاڑنا، چنگھاڑنا، چیخنا تو ایک طرف، لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی اتنے فاصلے پر ہوں گے کہ اس کی سرسراہٹ جو ہے، ہاں آواز، آواز صوت ہوتی ہے، صوت، صوت نہیں کا، حسیس کا ہے، سرسراہٹ. یعنی آواز، ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کے چلنے سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے اسے سرسراہٹ کہتے ہیں، وہ بھی نہیں سنیں گے. یعنی ایک تو آواز آتی ہے آندھی سے، وہ تو اس کا شور ہے، غل ہے. اور ایک جو چلتی ہے باد سمیم، باد نسیم، صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو اس کی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے.
تو وہ جو نرم و نازک ہوا چلتی ہے اس سے جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو ان کو فرمایا کہ سرسراہٹ بھی اس جہنم کی، یعنی آہٹ، یعنی کوئی آتا ہے نا تو آواز، چاپ قدم جو ہے نا، قدموں کی آواز، یا مثلا جب گھوڑا ایک خاص دڑکی یا دوڑتا ہے تو اس کی بکی جسے کہتے ہیں نا، تو اس میں ایک دور سے آواز سنائی دیتی ہے، یعنی بہت فاصلہ ہوتا ہے لیکن وہ آواز، آہٹ یا قدموں کی آہٹ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چاپ قدم، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تو ان کی آہٹ جو ہے نا وہ بھی لا یسمعون حسیسہا، نہ سن سکیں گے ان کو، سنائی دے گی ان کو اس جہنم کی آہٹ بھی، سسراہٹ بھی، یعنی اتنا فاصلہ ہو، اتنا وہ دور ہوں گے کہ ان کو سسراہٹ بھی سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں رکھیں گے جو ان کی پسندیدہ حالت ہے۔ یعنی میری بات یہ تھی کہ یہ جو تصور ہے کہ جہنم میں اہل تقوی ضرور جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو نکال لیں گے اور باقیوں کو وہاں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، یہ بیان اہل تقوی کا نہیں ہے۔ اہل تقوی تو اپنے تقوی کی اساس پر اس پوری سچویشن یا صورت احوال میں بچا لیے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور یہ جو کچھ ہے یہ صرف ان کا ہے جو شیاطین ہیں اور شیاطین کے لاؤ لشکر اور ان کے ماتحت چلنے والے، باقی اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی کو لازماً اس سے الگ تھلگ رکھیں گے۔ اسی ضمن میں یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، اگلا تضاد اس حوالے سے ہے۔ وہ اگلے تضاد کی یعنی اس طرح وضاحت کرتا ہے اور عنوان لگاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جہنم میں جلیں گے۔ قرآن کی روح سے مسیح علیہ السلام جہنم میں جلیں گے، تو گویا مسیحوں کو مشتعل کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے دیکھو قرآن تو تیرے اور میرے خدا کو، اللہ کے بیٹے کو، محبوب کو سیدھا جہنم میں ڈالتا ہے اور اس میں اس کو جلاتا ہے، تو کتنا ہے نعوذ باللہ ظالم یہ قرآن کہ جو مسیح علیہ السلام کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھو کہ یہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تو کہتا ہے دیکھو یہ قرآن ہے۔ یہ جو آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ جو آیت ہے اسی کو وہ بنیاد بناتا ہے، کہتے ہیں دیکھو تم اور جن کو کہ تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معبود بنایا، 98 21 انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کو تم نے معبود بنایا اللہ کے ساتھ وہ جہنم میں ڈالے جائیں۔ تو کہتا ہے کہ دیکھو مسیح کو ہم نے بھی معبود بنایا، مسیح ہمارا معبود ہے، یعنی یہاں ان معبودوں کا ذکر ہوگا، وہ معبود عابدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنی عبادت کروائی، جنہوں نے اپنی عبادت کا دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا، دعوت دی۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو کبھی یہ اپنے آپ کو نہیں کہا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن سے ہمیں اس کا بیان معلوم ہوتا ہے، مثلا سورہ مریم میں 19ویں سورہ آیت نمبر 36، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام جب بطور رسول اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یہ کہا ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں میرے بھی رب اور تمہارے بھی،
بلا شبہ اللہ ہی رب ہیں، میرے بھی اور تمہارے بھی، پس اسی کے بندے بنو، فاعبدوہ، پس اسی کے بندے بنو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بندہ بننا ہے وہ اسی کے بندے بن کر رہو، اور ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب بنانا۔ اور یہ تعلیم دی تھی کس نے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ تو جب مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو الہ واحد کی، معبود بنانے کی تعلیم دی ہے، تو وہ جہنم میں کس طرح جائیں گے؟ یعنی جہنم میں وہ جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بطور معبود پیش کیا۔ اسی ضمن میں آپ 43 سورہ زخرف آیت نمبر 63 اور 64، 571 صفحہ۔ یہ ہاں، ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب سیدنا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام واضح احکام لے کر اپنی قوم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا قال قد جئتکم بالحکمہ، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ ہیں 43 نہیں، زخرف 63 لما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ، میں حکمت، فلاسفی، وزڈم تمہارے پاس لایا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ جن جن چیزوں میں تمہارے اندر اختلافات ہیں، ان اختلافات میں تمہیں الہی فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ بس تم اللہ کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو اور اس ضمن میں میری اطاعت کرو۔ اور بلا شبہ یہ بھی سن لو، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور آپ نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے، میرا بھی پالن ہار ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی مسیح نے اپنے آپ کی کیا پیش کی تھی کہ میں اللہ کا مربوب ہوں، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اللہ میرا پالن ہار ہے۔ یعنی میں نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا تھا، رب کا بندہ کہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عبودیت پر انہوں نے کھل کر قوم کو پیغام دیا۔ بلا شبہ وہی اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدو، بس اسی کے بندے بنو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت اور اس کی عبودیت پر اپنی قوم کو چلایا، یا کم از کم دعوت دی۔ تو اب اگر قوم بعد میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو اس میں قوم کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مسیح علیہ السلام کی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں سورہ، سورہ الانبیاء، یعنی عبودیت، اللہ کا عبد بننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ جو سورہ الانبیاء 21ویں سورہ، 21ویں سورہ، آیت 29، عباد الرحمن، عباد مکرمون، انبیاء علیہ السلام، ان کا پیچھے سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلے 25ویں آیت ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، کوئی رسول ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کو یہی تعلیم دی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تمام انبیاء، مسیح بھی ان میں شامل ہے، میں نے تمام انبیاء کی تو ہم نے وہی کی کہ میں اکیلا، میں اکیلا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس تمام تم میرے بندے بن کر رہو۔ اور آگے انہی عباد الرحمن کا
ایک بیان آیت 29 میں یوں آیا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ اگر کوئی بفرض محال نبیوں میں سے اللہ تو اسے نبی بنائے اور وہ اپنی قوم کو یوں کہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی کہے ان میں سے نبیوں میں سے کیا کہے انی الہ من دونہ، کہ میں وہ ہوں کہ میرے اندر بھی اللہ کے ساتھ ساتھ الوہیت پائی جاتی ہے، یعنی اگر بفرض محال کوئی نبی ہوتے ہوئے اپنی قوم یا امت سے یہ کہے کہ میرے اندر بھی الوہیت پائی جاتی ہے، مجھے بھی پکارو، دعائیں مانگو مجھ سے، حاجت روائی میں کروں گا، مشکل کشائی میں کروں گا، دستگیری میں کروں گا۔ جس طرح ایک کتاب ہے وہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب، یہ کتاب ایک بزرگ ہوئے ہیں جو بندیوں کے علامہ اشرف علی تھانوی، بہت مشہور بزرگ ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، تفسیر بھی ہے بیان القرآن، تو انہوں نے لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ تو وہ کتاب پڑھیں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا۔ اس میں ایک اے اللہ کے نبی آپ حاضر ناظر ہیں، میرے حالات کو جانتے ہیں، میری پکار سنیے، میری پکار کا جواب دیجئے، میری یہ دستگیری کریں، میری یہ حاجت روائی کریں۔ تو جو بریلویوں کے اندر رسول پرستی ہے اس سب کا ذکر جو ہے جامع شان کے ساتھ نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ تو دونوں کے چہروں میں صرف فرق یہ ہے کہ کچھ اور شخصیتیں ان کے پاس کچھ اور شخصیتیں ہیں، رسالت کا تصور بھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی نبی ہو کر اپنی امت کو یہ کہے کہ میں بھی الوہیت کا حامل ہوں، میرے اندر بھی الوہیت پائی جاتی ہے، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ایسے نبی کی بھی یہ سزا ہے کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یہ وہ ہے کہ جس کی ہم جزا دیں گے جس کو جہنم کی، اور فرماتے ہیں كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے مشرک ظالموں کی تو یہی سزا ہونا چاہیے۔ یعنی مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ تو مسیح علیہ السلام نے اگر تو امت کو اپنی معبودیت پر یا عبودیت پر کھڑا کیا ہوگا تو یقیناً وہ سزا کے مستحق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، انہوں نے تو ایسی تعلیم ہی نہیں دی۔ ان کی تو تعلیم یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اسی ضمن میں سورہ المائدہ پانچویں سورہ المائدہ یہ آیت 109 ہوگی، یوم یجمع اللہ الرسل، یہ 151 صفحہ ہوگا، 5:109، یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پے بہ پے رسولوں کو جمع کریں گے، فیقول ماذا اجبتم، اور ہر رسول آئے گا، اس کے ساتھ اس کی امت آئے گی، اور پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ رسولو کیا کیا رسپانس ہوا تمہارا، کس طرح تمہاری دعوت کے ساتھ رد عمل ظاہر کیا تمہاری قوم نے۔ یہ بیان شروع ہوگا، پھر وہ چلتے چلتے حضرت مسیح علیہ السلام تک پہنچے گا۔ آیت 110، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم ان نعمتوں کو یاد کر جو تجھ پر اور تیری والدہ پر ہم نے کی تھی، یہ ان کا بیان ہے۔ اور یہ بیان چلتے چلتے پھر یہاں پہنچے گا، یہ آیت 116 اسی سورہ کی، وَإِذْ قَالَ اللہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے
اے عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، کیا کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے خدا بنا لینا، وہ امیہ اور میری ماں کو، من دون اللہ، من دون اللہ سے بہت واضح ہو گیا کہ من دون اللہ کا یہ ترجمہ جو کرتے ہیں چھوڑ کر، 116 5:116، یعنی من دون اللہ کا مفہوم جو ہمارے اردو تراجم میں ہے اللہ کو چھوڑ کر، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ پوری ملت مسیحی اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے، کسی عیسائی نے اللہ کو چھوڑ کر مسیح کو اور اس کی ماں کو خدا نہیں بنایا، آج بھی وہ تثلیث اور توحید دونوں کے قائل ہیں، وہ تین بھی ہے اور وہ ایک بھی ہے، یعنی تین بھی جب کہتے ہیں تو اللہ کو خارج نہیں کرتے ہیں، تو من دون کا معنی ساتھ ساتھ، کیا تو نے یہ تعلیم دی تھی کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا الہ بنائیں، یہ تعلیم تو دے کر آیا تھا، قال سبحان، آگے سے مسیح علیہ السلام جواب دیں گے پروردگار عالم آپ پاک ہیں، بلند ہیں کہ آپ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہو سکے، خواہ مسیح ابن مریم ہو یا مریم ہو، آپ بلند ہیں اس بات سے کہ آپ کا کوئی شریک ہو، اے پروردگار عالم ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیسے ہو سکتا تھا کہ میں لوگوں کو وہ کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں تو رسول ہوں، رسول کا کام اللہ کی الوہیت کا پرچار کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو منوانا، تو یہ تو وہ بات ہے جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، اور آگے فرمایا کہ اے پروردگار عالم میں نے تو یہ تعلیم دی تھی، آیت 117، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان کو وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور کس بات کا حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ یہ تھا کہ غلام بنو اللہ کے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، میرا بھی پالن ہار حاجت روا مشکل کشا ہوئی اللہ ہے اور تمہارا بھی، اور آگے کیا کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں تو ذمہ دار یا نگران تھا ان کے اندر جب تک میں ان میں موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو میری وفات کے بعد اس قوم میں کیا ہوا، میں اس کا نگران نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ کیا ہوا، آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا اس بات، تو اب اس میں ایک اور مسئلہ حل یہ ہو گیا کہ وفات جو مسیح علیہ السلام کی ہے، عام علماء کے خیال میں تو وہ بھی ہوئی نہیں، یعنی توفیتنی کا معنی یہ وفات نہیں کرتے، بلکہ یہ معنی کرتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، حالانکہ وہ رفانی کا مفہوم ہے، رفعتنی تو رفعتنی تو نہیں ہے، اور جہاں رافع ہوگا ہے وہاں پہلے کیا ہے، متوفی کا و رافع کا، پہلے وفات ہے پھر رفع ہے، یعنی قرآن نے آل عمران دیکھے، آل عمران 30 سورہ، آیت یہ سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 55، یہ 68 سورہ 68 صفحہ 68، ہاں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ، اور پیچھے ذکر ہے ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو گزان پہنچانے کی تدابیر سوچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تریاق سوچا، اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، تو اللہ پاک نے مسیح علیہ السلام کو، جبکہ وہ مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو مسیح علیہ السلام کو بشارت سنائی، فرمایا انی متوفیک، کہ اے مسیح
تیری وفات ان کے ہاتھ سے نہیں ہوگی، تیری وفات میرے قانون وفات جو موت و حیات کا قانون ہے اس کے تحت، یعنی تو تبھی وفات پائے گا، تیری وفات کا باعث یہ نہیں ہوگی، تجھے یہ نہیں مار سکیں گے۔ تو پہلے تو وفات ہے، اور پھر ہے رافعوں کا، پھر تجھے میں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب یہاں ابھی تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وفات پہلے ہے اور رفع بعد میں ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، رفع پہلے اور وفات ہوئی نہیں، یعنی ہمارا جو عام مذہبی ذہن ہے وہ وفات کا معنی ہی رفع کر دیتا ہے، یعنی قرآن نے توفع کو الگ رکھا ہے، رفع کو الگ رکھا ہے، رفع بعد میں ہے توفع پہلے ہے۔ تو یہ جو اس وقت 5:116 ہے کہ یا عیسیٰ فلما توفیتنی، آپ توفیتنی کا معنی کرتے ہیں جب آپ نے اوپر اٹھا لیا، بھئی وہ تو لفظ ہی الگ ہے، توفع الگ ہے، رفع الگ ہے۔ تو توفع کا معنی کر دیتے ہیں کہ نہیں اٹھا لیا، اٹھا لیا، پھر کہتے ہیں دوبارہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اچھا، جس وقت آپ مان لیں کہ وفات کا معنی اٹھا لینا ہے تو اٹھا لینے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے، جب واپس آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں چل جائے گا کہ کون مسیح کو خدا مانتا تھا کون نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ تو تمام مسیحوں کو مومن بنائیں گے بقول ہمارے علماء کے۔ تو جب مومن بنائیں گے، موعد بنائیں گے، تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں اور ان کی ماں کو نصارہ کیا مانتے رہے۔ اب آگے قرآن جب کہتا ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، اب وفات تو ابھی ہوئی نہیں بقول ان کے، تو ان کا یہ بیان کہ مجھے کیا خبر کہ میرے وفات کے بعد یہ کیا کرتے رہے، یہ تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وفات تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو اٹھائے گئے ہیں، پھر وہ دنیا پر آئیں گے، پھر دنیا پر آنے کے بعد نصارہ کو مومن بنائیں گے، پھر وہ دنیا میں سارا کام کرنے کے بعد وفات پائیں گے بعد میں، تو اس وقت تو ہر چیز انہیں علم ہو چکی ہوگی۔ تو اس وقت ان کا یہ کہنا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یعنی مطلب اس وقت یہ تھا ہمارا کہ مسیح علیہ السلام نے اگر اپنی عبودیت کی یا عبادت کی لوگوں کو دعوت دی ہو تو تب وہ مجرم ہیں، تب وہ مجرم ہیں اور تب ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن قرآن تو بار بار ان کو بری و ذمہ قرار دیتا ہے اس بات سے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا ہو کہ یہ میں خدا ہوں۔ ان کا تو بار بار ایک ہی بیان قرآن میں آیا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی معبود برحق کے بندے بن کر رہو اور اسی کی طرف انجام کار تم نے لوٹنا ہے۔ لہٰذا یہ تضاد قرآن میں نہیں ہے، قرآن کہیں بھی مسیح کو اس معنی میں پیش نہیں کرتا کہ اس نے اپنی عبودیت کی دعوت دی ہو، تو چونکہ جب اس نے ایسی دعوت ہی نہیں دی تو اس کے لیے جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک آخری پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ 42 یا 43 کا جو تضاد ہے وہ 7:189 کا کہ جہنم میں بہت سے جن اور انس پیدا کیے گئے، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے لیے، تو وہ ترجمے کا تضاد ہے، تو وہاں ذرانہ ہے، تو ذرانہ کا معنی پھینکنا، ہانکنا اور ڈالنا بھی ہے، تو معنی ہم کریں بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ڈالا جائے گا، اور جو 51-56 ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں خلق کا معنی خلق کیا جائے گا کہ نہیں پیدا کیا جن اور انس مگر اپنی عبادت۔ تو یہ تضاد اگر ہے تو ترجموں کا ہے نہ کہ کتاب اللہ کا۔ تو اس طرح یہ ہم 43 تضادات پر ختم کرتے، اگلی نشست میں آگے چلیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ریپیٹیشن اس معنی میں ہوئی ہے کہ بعض چیزیں ترتیب میں نہ ریکارڈنگ سے رہ گئی تھی، اب وہ ایک ریکارڈنگ میں سسٹم کے تحت ہو گئی ہیں، اور اگلی نشست میں میرا خیال ہے کہ یہ تضادات کی پہلی قسط ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آیت 50واں تضاد جو ہے وہ 11 چیزوں پر مشتمل ہے، تو ایک اس طرح وہ جو 11 آ جائیں گے تو اس سے اگلی نشست میں یہ مکمل ہو جائے گا۔
اس کے بعد جو ہے وہ ربط اور جمع اور تالیف کا جو تضاد اس نے اٹھایا ہے وہ پھر ہم اس کو لے لیں گے. پھر وہ 7 قرات کا جو تضاد ہے وہ ایک ایک کر کے اس کو ایک ایک نشست میں لیتے چلیں گے. جنت میں بھی خالد ہوں اور دوزخ میں بھی خالد ہوں. اس کا تو ایک ہی ہے. یہ جنت میں تو ایک ہی ہے. دوزخ میں پھر یہ اکبر یہ بند کر دو اس کو. اس کے لیے سورہ البینہ